بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تفسیر عثمانی سورۃ الطارق۔ والسماء والطارق، قسم ہے آسمان کی اور اندھیروں میں آنے والے کی۔ وما ادراک ما الطارق، اور تو نے کیا سمجھا کیا ہے اندھیرے میں آنے والا۔ النجم الثاقب، وہ تارا چمکتا ہوا۔ ان کل نفس لما علیہ حافظ، کوئی جی نہیں جس پر نہیں ایک نگہبان۔ فلینظر الانسان مما خلق، اب دیکھ لے آدمی کے کاہے سے بنا ہے۔ نمبر 1، خلق من ماء دافق، بنا ہے ایک اچھلتے ہوئے پانی سے۔ نمبر 2، یخرج من بین الصلب والترائب، جو نکلتا ہے پیٹھ کے بیچ سے اور چھاتی کے بیچ سے۔ نمبر 3، انہ علی رجعہ لقادر، بے شک وہ اس کو پھر لا سکتا ہے۔ نمبر 4، یوم تبلی السرائر، جس دن جانچے جائیں گے بھید۔ نمبر 5، فما لہ من قوت ولا ناصر، تو کچھ نہ ہوگا اس کو زور اور نہ کوئی مدد کرنے والا۔ نمبر 6، والسماء ذات الرجع، قسم آسمان چکر مارنے والے کی۔ نمبر 7، والارض ذات الصدع، اور زمین پھوٹ نکلنے والے کی۔ نمبر 8، انہ لقول فصل، بے شک یہ بات ہے دو ٹوک۔ وما هو بالہزل، اور نہیں ہے یہ بات ہنسی کی۔ نمبر 9، انہم یکیدون کیدا، البتہ وہ لگے ہوئے ہیں ایک داؤ کرنے میں۔ تفسیر نمبر 1، انسان کے نگہبان فرشتے، یعنی فرشتے رہتے ہیں آدمی کے ساتھ، بلاؤں سے بچاتے ہیں یا انسان کے یا اس کے عمل لکھتے ہیں۔ موضع القرآن، اور قسم میں شاید اس طرف اشارہ ہو کہ جس دن نے آسمان پر ستاروں کی حفاظت کے ایسے سامان کیے، آسمان پر ستاروں کی حفاظت کے ایسے سامان کیے ہیں، اس کو زمین پر تمہارے یا تمہارے اعمال کی حفاظت کرنا کیا دشوار ہے۔ نیز جس طرح آسمان پر ستارے ہر وقت محفوظ ہیں مگر ان کا ظہور خاص شب میں ہوتا ہے، ایسے ہی سب اعمال نام اعمال میں اس وقت بھی محفوظ ہیں مگر ظہور ان کا خاص قیامت میں ہوگا۔ جب یہ بات ہے تو انسان کو قیامت کی فکر کرنی چاہیے، اور اگر اس کو مستبد سمجھتا ہے تو اس کو غور کرنا چاہیے کہ وہ کس چیز سے پیدا کیا گیا ہے۔ نمبر 2، اچھلتے پانی سے انسان کی تخلیق، یعنی منی سے جو اچھل کر نکلتی ہے۔ نمبر 3، پیٹھ اور سینے کے درمیان سے نکلنے والا پانی، کہتے ہیں مرد کی منی کا انصاف پیٹھ سے ہوتا ہے اور عورت کا سینے سے۔ بعض علماء نے فرمایا کہ پیٹھ اور سینہ تمام بدن سے کنایہ ہے، یعنی مرد کی ہو یا عورت کے تمام بدن میں پیدا ہو کر پھر جدا ہوتی ہے، اور اس کنایہ میں تخصیص صلب و ترائب کی شاید اس لیے ہو کہ حصول مادہ منویہ میں اعضائے رئیسہ یعنی قلب و دماغ کبد کو خاص دخل ہے، جس میں قلب و کبد کا تعلق و تلبس ترائب سے اور دماغ کا تعلق بواسطہ نخاع حرام مغز کے صلب سے ظاہر ہے، واللہ عالم۔ نمبر 4، یعنی اللہ پھر لائے گا مرنے کے بعد۔ موضع القرآن، حاصل یہ ہے کہ نطفہ سے انسان بنا دینا بنسبت دوبارہ بنانے کے زیادہ عجیب ہے۔ جب یہ امر عجیب اس کی قدرت سے واقع ہو رہا ہے تو جائز نہیں کہ اس سے کم عجیب چیز کے وقوع کا خواہ انکار کیا جائے۔ نمبر 5، جس دن بھید کھل جائیں گے، یعنی سب کی قلی کھل جائے گی اور کل باتیں جو دلوں میں پوشیدہ رکھی ہوئی ہیں یا چھپ کر کی ہوں ظاہر ہو جائیں گی، اور کسی جرم کا اخفاء ممکن نہ ہوگا۔ نمبر 6، اس وقت مجرم نہ اپنے زور و قوت سے مدافعت کر سکے گا، نہ کوئی حمایتی ملے گا جو مدد کر کے سزا سے بچا لے۔ نمبر 7، یا بارش لانے والے کی۔ نمبر 8، یعنی اس میں سے پھوٹ نکلتی ہیں کھیتی اور درخت۔ نمبر 9، قرآن دو ٹوک کلام ہے، یعنی قرآن اور جو کچھ وہ معاد کے متعلق بیان کرتا ہے کوئی ہنسی مذاق کی بات نہیں، بلکہ حق و باطل، صدق و کذب کا دو ٹوک فیصلہ، اور وہ لا ریب وہ سچا کلام اور ایک طے شدہ معاملہ کی خبر دینے والا ہے جو یقیناً پیش آ کر رہے گا۔ تنبیہ، قسم کو اس مضمون سے یہ مناسبت ہوئی کہ قرآن آسمان سے آتا ہے اور جس میں قابلیت ہو مالا مال کر دیتا ہے، جیسے بارش آسمان کی طرف سے آتی ہے اور عمدہ زمین کو فیضیاب کرتی ہے۔ نیز قیامت میں ایک غیبی بارش ہوگی جس سے مردے زندہ ہو جائیں گے، جس طرح یہاں بارش کا پانی گرنے سے مردے اور بے جان زمین سبز ہو کر لہلہانے لگتی ہے۔ وَأَكِيدُ كَيْدًا، اور میں لگا ہوا ہوں ایک داؤ کرنے میں۔ فَمَهِّلِ الْكَافِرِينَ أَمْهِلْهُمْ رُوَيْدًا، سو ڈھیل دے منکروں کو، ڈھیل دے ان کو تھوڑے دنوں۔ نمبر 1، تفسیر نمبر 1، منکرین کے داؤ پیچ اور اللہ کی تدبیر، یعنی منکرین داؤ پیچ کرتے رہتے ہیں شکوک و شبہات ڈال کر یا کسی اور تدبیر سے، حق کو ابھرنے اور پھیلنے نہ دیں، اور میری تدبیر لطیف بھی جس کا انہیں احساس نہیں، اندر کام کر رہی ہے کہ ان کے تمامی مکر و کید کا جال توڑ پھوڑ کر رکھ دیا جائے اور ان کے سب داؤ پیچ انہی کی طرف واپس کیے جائیں۔ اب خود سوچ لو کہ اللہ کی تدبیر کے مقابلے میں کس کی چالاکی اور مکاری کیا کام دے سکتی ہے۔ لامحالہ یہ لوگ ناکام اور خائب و خاسر ہو کر رہیں گے، اس لیے مناسب ہے کہ آپ ان کی سزا دہی میں جلدی نہ کریں اور ان کی حرکات شنیعہ سے گھبرا کر بد دعا نہ فرمائیں، بلکہ تھوڑے دن ڈھیل دے پھر دیکھیں نتیجہ کیا ہوتا ہے۔ سورت اپنے اختتام کو پہنچی۔